سب کو میرا آداب۔ پھر سے ایک بار میرے اس یوٹیوب چینل پر آپ سب کا استقبال ہے۔ آج ہم تقسیم پذیری کے اصول دیکھیں گے۔ پچھلے 2 ویڈیوز میں ہم نے عدد 2، 3، 5، 6، 9 اور 10 سے تقسیم پذیری کے اصول سے واقفیت حاصل کر چکے ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں دیگر اعداد سے تقسیم پذیری کے اصول سیکھیں گے۔ اس میں 4، 8 اور 11 سے تقسیم پذیری کے اصول سے واقفیت حاصل کریں گے۔ اب آئیے سب سے پہلے عدد 4 سے تقسیم پذیری کے اصول سیکھیں گے۔ دیے گئے عدد کے آخری 2 ہندسوں سے مل کر بننے والا عدد، یعنی اکائی اور دہائی کے مقامات سے مل کر بننے والا عدد اگر 4 سے مکمل طور پر قابل تقسیم ہو، تب دیا گیا عدد بھی 4 سے مکمل طور پر قابل تقسیم ہوگا۔ اس کو ہم ایک مثال سے سمجھیں گے۔ ایک عدد ہے 56,496۔ 56,496 میں جو آخری 2 عدد ہیں اکائی اور دہائی کے مقامات پر، ان سے بننے والا عدد 96 ہوگا۔ اگر ہم جانچیں کہ 96 4 سے پورا تقسیم ہو رہا ہے تو یہ دیا گیا عدد بھی تقسیم ہو جائے گا۔ نوٹ: اس اصول کو 100 سے بڑے اعداد کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ 1 ہندسی اور 2 ہندسی کے لیے ہمیں روایتی تقسیم کا عمل کرنا ہوگا۔ چند مزید سوالات کے ذریعے سے ہم اس کو اچھی طرح سمجھیں گے۔ پہلا سوال ہے 14,560۔ 14,560 میں اکائی اور دہائی کے مقام پر 6 اور یعنی 0 اور 6 ہے۔ 6 دہائی کے مقام پر ہے، اکائی کے مقام پر 0 ہے، لہٰذا اس سے بننے والا عدد 60 ہوگا۔ اگر 60 تقسیم ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر ہم جانچنے پر پتہ چلے گا کہ 60 ہے 4 سے مکمل طور پر تقسیم ہوتا ہے، لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 14,560 بھی 4 سے مکمل طور پر تقسیم ہو جائے گا۔ اب سوال نمبر 2 لیتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے 573۔ اس عدد کے اکائی اور دہائی کے مقام سے بننے والا عدد 73 ہے۔ اگر 73 4 سے تقسیم ہوگا تو پھر یہ 573 پورا تقسیم ہو جائے گا۔ تقسیم کر کے دیکھنے پر معلوم ہوگا کہ 73 ہے 4 سے پورا تقسیم نہیں ہوتا، لہٰذا 573 بھی مکمل طور پر تقسیم نہیں ہوگا 4 سے۔ اب آئیے اگلا عدد 8 لیتے ہیں کہ 8 سے تقسیم پذیری کے اصول کیا ہیں۔ دیے گئے عدد کے آخری 3 مقامات کو جانچنے کی ضرورت ہے کہ وہ 8 سے تقسیم ہوں گے یا نہیں۔ اگر دیے گئے عدد کے آخری 3 مقامات 8 سے تقسیم ہوتے ہیں، تب دیا گیا عدد مکمل طور پر تقسیم ہوتا ہے۔ چلیے اس کو ایک مثال سے سمجھیں گے۔ سوال ہے 93,624۔ کیا عدد 93,624 عدد 8 سے مکمل تقسیم ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے ہم اس کی آخری جو 3 ہندسے ہیں سے بننے والا جو عدد ہے 624 ہوگا۔ آخری 3 ہندسوں سے بننے والا عدد 624 ہوگا۔ 624 عدد 8 سے مکمل تقسیم ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اس کو جانچنے پر معلوم ہوگا کہ 624 8 سے مکمل طور پر تقسیم ہوتا ہے، لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 93,624 بھی عدد 8 سے مکمل طور پر تقسیم پذیر ہے۔ چلیے آئیے اس کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے 1-2 مثال سوالات کریں گے۔ پہلا سوال ہے 5,500۔ اگر ہم 5,500 کو دیکھیں گے اور اس کے آخری 3 ہندسوں سے بننے والا عدد 500 ہے، 500 کو 8 سے تقسیم کرنے پر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ پورا تقسیم نہیں ہو رہا، یعنی 500 8 سے پورا تقسیم نہیں ہو رہا، لہٰذا 5,500 بھی 8 سے مکمل طور پر تقسیم پذیر نہیں ہے۔
اور سوال نمبر 2 لیتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے 9774۔ 9774 کے آخری 3 ہندسوں سے بننے والا عدد 774 ہے۔ 774 بھی 8 سے مکمل طور پر تقسیم نہیں ہے، لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 9774 8 سے مکمل طور پر تقسیم پذیر نہیں ہے۔ اب اگلا عدد ہے 11، یعنی 11 کی تقسیم پذیری کے اصول کیا ہیں؟ دیے گئے عدد کے طاق مقامات کے ہندسوں کا مجموعہ اور جفت مقامات کے ہندسوں کے مجموعوں کا فرق، یعنی دائیں سے بائیں، ان کے مجموعوں کا فرق عدد 11 سے مکمل طور پر قابل تقسیم ہو تب دیا گیا عدد بھی 11 سے قابل تقسیم ہوگا۔ چلیے اس کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک سوال حل کریں گے۔ پہلا سوال ہے عدد 6535 11 سے مکمل تقسیم ہوگا یا نہیں؟ اس کے طاق مقامات کے ہندسوں کا مجموعہ، یعنی طاق مقامات یعنی دائیں سے پہلا مقام 5 ہے اور پھر طاق مقام دوسرا جو ہے پھر 5 ہے، اور جفت مقامات کے ہندسوں کا مجموعہ پہلا جو جفت مقام ہے وہ 3 ہے اور دوسرا جفت مقام ہے وہ 6 ہے، ان کا مجموعہ 9 ہے۔ تو ان کا فرق 10 اور 9 کا فرق جو ہے 1 حاصل ہوتا ہے کہ عدد 11 سے مکمل طور پر تقسیم ہوگا نہیں ہوگا، لہٰذا 6535 بھی 11 سے مکمل طور پر تقسیم نہیں ہوگا۔ دوسرا سوال دیکھتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے 1221۔ 1221 11 سے مکمل تقسیم ہوگا یا نہیں؟ اس کے طاق مقامات کے ہندسوں کا مجموعہ 1 + 2 = 3 ہے اور جفت مقامات کے ہندسوں کا مجموعہ 2 + 1 = 3 ہے اور ان کا فرق 0 ہے۔ اگر عدد 0 11 سے مکمل طور پر تقسیم ہو تب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1221 بھی عدد 11 سے مکمل طور پر تقسیم ہوتا ہے۔ اس میں طاق اور جفت مقامات کو اس طرح دکھا جاتا ہے، یعنی دائیں سے بائیں، یعنی پہلا مقام طاق ہوگا، پھر دوسرا مقام جفت ہوگا، تیسرا مقام طاق ہوگا، چوتھا مقام جفت ہوگا، پھر اگر 5واں مقام ہے عدد کا 5 مقام پہ جو عدد ہے وہ طاق مقام پہ ہوگا، پھر جو 6ویں مقام پہ ہے وہ جفت مقام پہ ہوگا۔ اسی طرح ہم جفت اور طاق کا مجموعہ کریں گے۔ تقسیم پذیری کے اصول کے لیے یہ تعین کرنے کا ایک مختصر اور کارآمد طریقہ ہے کہ آیا کوئی دیا گیا عدد صحیح تقسیم کیے بغیر عام طور پر کسی ہندسوں کی جانچ کر کے ایک مقررہ تقسیم کار کے ذریعے یہ عدد قابل تقسیم ہے یا نہیں معلوم کیا جا سکتا ہے۔